شوہر کے مرنے کے بعد سسرال والوں نے مجھے فیصل آباد کے گورا قبرستان میں چھوڑ دیا۔ یہ عیسائیوں کا قبرستان تھا۔ میرا میکا بھی نہیں تھا، اس لیے وہیں ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ اسی دوران میری آنکھ لگ گئی اور جب میں جاگی تو افطاری کا سامان میرے پاس پڑا ہوا تھا۔ میں نے آخری عشرے کے روزے وہیں رکھے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ افطاری کا سامان کہاں سے آتا۔ چاند رات کو میں نے سونے کا ڈرامہ کیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ سامنے دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ چل نکل یہاں سے کلموہی، ہمارے بیٹے کو کھا گئی، اب کیا باقی گھر والوں کو بھی کھانے کا ارادہ ہے؟ میری ساس مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مجھ پر عجیب و غریب الزامات لگا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت بھری ہوئی تھی اور ان کے لہجے میں ایسا زہر تھا جو میرے دل کو چیرتا چلا جا رہا تھا۔ ابھی 2 دن ہی تو گزرے تھے میرے شوہر کو اس دنیا سے گئے ہوئے، اور یہ لوگ مجھے اس طرح بے سہارا کر رہے تھے جیسے میں کبھی اس گھر کا حصہ ہی نہ رہی ہوں۔ میں نے تکلیف بھری نظر سے اپنی ساس کی طرف دیکھا اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اماں، مجھے گھر سے نہ نکالیں، میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، یہ اللہ کی رضا تھی۔ یقین کریں مجھ سے زیادہ دکھ شاید ہی کسی کو ہو۔ میں نے روتے ہوئے دہائی دی تھی، لیکن میری ساس کے سر پر جیسے کوئی جنون سوار تھا۔ وہ میری ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں تھیں۔ ان کے چہرے پر سختی تھی اور دل میں میرے لیے ذرا سی بھی نرمی باقی نہ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے زبردستی دروازے سے باہر نکالا اور دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا۔ میں سسکیاں لیتی ہوئی دروازے کے باہر کھڑی رہ گئی۔ میرے قدموں تلے سے زمین جیسے نکل چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں اور کس کے پاس جاؤں۔ میں ابھی وہیں کھڑی رو رہی تھی کہ میرا دیور میرے پاس آ گیا۔ اس کے چہرے پر ہمدردی کم اور ایک عجیب سی بے حسی زیادہ تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، بھابھی، میں آپ کو گھر میں تو نہیں رکھ سکتا، لیکن آپ کے رہنے کے لیے ایک ٹھکانہ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک ہلکی سی امید جاگی۔ میں نے روتے ہوئے سر ہلا دیا، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنا چہرہ دوپٹے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ میں عدت میں تھی، لیکن مجھے عدت پوری کرنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے دیور کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ راستے بھر میرا دل دھڑکتا رہا۔ میں سوچتی رہی کہ وہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے، شاید کسی رشتہ دار کے گھر، شاید کسی محفوظ جگہ پر جہاں میں کچھ دن گزار سکوں۔ لیکن جب اس نے ایک سنسان جگہ پر جا کر موٹر سائیکل روکی تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ جگہ کوئی اور نہیں بلکہ گورا قبرستان تھا، فیصل آباد میں موجود عیسائیوں کا سب سے قدیم اور پر اسرار قبرستان۔ میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ قبرستان برطانوی دور کا ہے اور یہاں گوروں کی کچھ مشہور شخصیات بھی دفن ہیں۔ اس کی قبریں بھی عام قبروں سے مختلف تھیں۔ کچھ قبریں بہت اونچی اور پتھر سے بنی ہوئی تھیں، کچھ پر عجیب و غریب نقش و نگار تھے جو دیکھنے والے کو خوف میں مبتلا کر دیتے تھے۔ میں کئی بار اس قبرستان کے پاس سے گزری تھی، لیکن کبھی اندر آنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ آج جب میں خود اس کے اندر کھڑی تھی تو میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے اپنے دیور کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ میرا دیور ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی میں ایک عجیب سا طنز تھا۔ اس نے کہا، بھابھی، کافی عرصے سے اس قبرستان کی سیکیورٹی ختم ہو چکی ہے، یہاں کوئی نہیں آتا۔ آپ کے یہاں رہنے پر بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ جب تک چاہیں یہاں آرام سے رہ سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ موٹر سائیکل موڑ کر چلا گیا۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور میرا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ آسمان پر ہلکی سی سرخی پھیل رہی تھی اور ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ درختوں کے سائے لمبے ہو کر زمین پر پھیل رہے تھے اور قبریں اندھیرے میں اور بھی خوفناک لگ رہی تھیں۔ ہوا چل رہی تھی جس سے درختوں کے پتے سرسرانے لگتے اور مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہو۔ میں نے ایک طرف نظر دوڑائی جہاں قبریں کم تھیں اور درخت زیادہ تھے۔
مجھے لگا کہ شاید یہ جگہ چھپنے کے لیے بہتر ہے۔ میرے دل میں ایک اور خوف بھی تھا، اگر کوئی نشائی یا کوئی آوارہ شخص یہاں آ گیا تو میری عزت کا کیا بنے گا؟ اس خیال سے ہی میں کانپ اٹھی۔ میں آہستہ آہستہ درختوں کی طرف بڑھی اور وہاں جا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ میرا ارادہ تھا کہ رات کسی طرح گزار لوں اور صبح ہوتے ہی کوئی محفوظ ٹھکانہ تلاش کروں گی۔ لیکن اس وقت رات کا تصور ہی مجھے ڈرا رہا تھا۔ میں اکیلی تھی، نہ کوئی اپنا تھا نہ کوئی سہارا، صرف قبریں تھیں، خاموش اور سنسان۔ میں درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ میرا روزہ بھی تھا لیکن مجھے افطار کرنے کا ہوش ہی نہ رہا۔ بھوک اور پیاس سب کچھ میرے غم کے آگے ماند پڑ چکے تھے۔ کافی دیر بعد جب میری آنکھ کھلی تو فضا میں مغرب کی اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ اذان کی آواز سن کر میرے دل کو تھوڑا سکون ملا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں دعا مانگی۔ پھر میں نے سوچا کہ کہیں پانی مل جائے تو روزہ ہی کھول لوں۔ میں اٹھنے ہی والی تھی کہ اچانک میری نظر اپنے سامنے پڑی ہوئی چیزوں پر پڑی۔ میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میرے سامنے افطاری کا سامان رکھا ہوا تھا۔ ایک پانی کی بوتل تھی، ایک جوس کا ڈبہ تھا، چند کھجوریں رکھی تھیں، ایک سموسہ اور ایک رول بھی تھا، ساتھ ہی ایک نان کے ساتھ شاپر بھی بندھا ہوا سالن میں رکھا ہوا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، نہ کوئی قدموں کی آہٹ، نہ کسی انسان کا نشان۔ ہر طرف ویسا ہی سناٹا تھا جیسا پہلے تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ سب یہاں کیسے آیا؟ کون رکھ کر گیا؟ ایک لمحے کے لیے مجھے خوف محسوس ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ یا اللہ، تو نے مجھے اس ویرانے میں بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میرا محافظ ہے۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن اس بار ان آنسوؤں میں شکر بھی شامل تھا۔ میں نے کھجور اٹھائی اور بسم اللہ پڑھ کر روزہ کھولا۔ اس لمحے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اللہ میرے بہت قریب ہے اور وہ میری ہر تکلیف کو دیکھ رہا ہے۔ وہ ویران قبرستان جو کچھ دیر پہلے مجھے خوفناک لگ رہا تھا، اب مجھے اتنا ڈراؤنا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس خاموشی میں بھی میرے ساتھ کوئی ہے، جیسے کوئی اندیکھے ہاتھ میری حفاظت کر رہے ہیں۔ میں وہیں بیٹھی آہستہ آہستہ افطاری کرنے لگی اور ہر نوالے کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ پہلے دن میں نے اسے اللہ کی مدد سمجھا، دوسرے دن بھی جب ویسا ہی ہوا تو میرے دل میں شکر کے ساتھ ساتھ حیرت بھی بڑھ گئی۔ مگر جب یہ سلسلہ مسلسل چلنے لگا تو میری زندگی کا ایک نیا معمول بن گیا۔ ہر روز مغرب کے وقت جب میں اذان کی آواز سنتی، میرے سامنے افطاری کا سامان رکھا ہوتا۔ نہ میں نے کسی کو آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا، مگر وہ سب کچھ وہاں موجود ہوتا، جیسے کسی نے بڑی خاموشی سے اپنا فرض ادا کیا ہو۔ کبھی پانی کی ٹھنڈی بوتل ہوتی، کبھی جوس ہوتا، کبھی سادہ روٹی کے ساتھ سالن ہوتا اور کبھی سموسے یا پکوڑے ہوتے۔ کھجوریں تو جیسے لازمی حصہ بن گئی تھیں۔ میں ہر بار ارد گرد دیکھتی، دور تک نظریں دوڑاتی، درختوں کے پیچھے جھانکتی، قبروں کے درمیان چلتی، مگر کوئی نظر نہ آتا۔ شروع میں مجھے ڈر لگتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس ڈر کی جگہ ایک عجیب سا سکون لینے لگا۔ میں نے آخری عشرہ وہیں گزارنا شروع کر دیا۔ وہ گورا قبرستان جو پہلے مجھے خوفناک لگتا تھا، اب مجھے ویسا نہیں لگتا تھا۔ وہاں کی خاموشی اب مجھے کاٹنے کو نہیں دوڑتی تھی، بلکہ جیسے میرے اندر کے شور کو سمیٹ لیتی تھی۔ میں دن کے وقت درختوں کے سائے میں بیٹھی رہتی، کبھی قبروں کو دیکھتی، کبھی آسمان کو دیکھتی اور کبھی اپنے نصیب کو یاد کر کے خاموش آنسو بہاتی۔ مجھے لگنے لگا تھا جیسے یہ جگہ میری اپنی ہو گئی ہے، جیسے یہ قبریں میرے دکھ کی گواہ ہوں، جیسے یہ درخت میرے راز سن رہے ہوں۔ میں اکثر دل ہی دل میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتی جو یہاں دفن تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ ایک عیسائی قبرستان میں بیٹھ کر بھی مجھے اللہ سے ایک خاص قربت محسوس ہوتی تھی، جیسے وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر حال میں اپنے بندے کے ساتھ ہے۔ مگر ایک سوال ہر وقت میرے ذہن میں گردش کرتا رہتا تھا، آخر وہ کون تھا جو روز میرے لیے افطاری رکھ جاتا تھا؟ کیا وہ کوئی نیک انسان تھا جو مجھے دیکھ کر ترس کھا گیا تھا، یا کوئی ایسا شخص جو خود سامنے نہیں آنا چاہتا تھا؟ کئی بار میں نے ارادہ کیا
کہ جاگتی رہوں گی اور دیکھوں گی، مگر ہر بار نیند جیسے مجھ پر حاوی ہو جاتی۔ پھر چاند رات آ گئی۔ ہوا میں ایک عجیب سی خنکی تھی۔ دور کہیں سے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں، بچے ہنس رہے تھے، عورتیں باتیں کر رہی تھیں، جیسے پورا شہر عید کی خوشی میں ڈوبا ہوا ہو، اور میں اس ویران قبرستان میں اکیلی بیٹھی تھی۔ مگر اس بار اکیلا پن پہلے جیسا نہیں تھا۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کیا، آج میں سچ جان کر رہوں گی، آج میں نہیں سوؤں گی، آج دیکھوں گی کہ وہ کون ہے۔ میں نے ہمیشہ کی طرح درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹنے کا ڈرامہ کیا، آنکھیں بند کر لیں، مگر ذہن پوری طرح جاگ رہا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے کسی بڑے راز کے کھلنے کا انتظار ہو۔ کچھ وقت گزرا، پھر وہی آہٹ سنائی دی، خشک پتوں پر کسی کے قدموں کی آواز۔ میرے جسم میں ایک ہلکی سی کپ کپی دوڑ گئی، مگر میں نے خود کو ساکت رکھا۔ آہٹ آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی، پھر وہ میرے بالکل پاس آ کر رک گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ کوئی جھک رہا ہے۔ پھر شاپر رکھنے کی آواز آئی، پانی کی بوتل زمین سے لگی، جیسے ہمیشہ ہوتا تھا ویسا ہی، مگر اس بار کچھ اور بھی ہوا۔ اچانک کسی نے بہت نرمی سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے جیسے رک گیا۔ وہ لمس نہ ڈراؤنا تھا نہ بھاری، بلکہ عجیب حد تک نرم تھا، جیسے کوئی اپنا ہو، جیسے کوئی دلاسا دے رہا ہو۔ میری آنکھوں کے کونے نرم ہو گئے، مگر میں نے خود کو قابو میں رکھا۔ چند لمحے وہ ہاتھ میرے سر پر ٹھہرا رہا، پھر آہستہ سے ہٹ گیا، اور پھر قدموں کی آواز دور جانے لگی۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جس کا میں انتظار کر رہی تھی۔ میں فوراً اٹھ بیٹھی، میری نظر سامنے گئی اور میں نے ایک سایہ سا دیکھا جو دور جا رہا تھا۔ وہ تیز نہیں چل رہا تھا، بلکہ آہستہ آہستہ قدم رکھ رہا تھا۔ اس کی پشت میری طرف تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے ہمت جمع کی اور آواز دی، سنیں؟ وہ ایک دم رک گیا۔ میرے الفاظ جیسے فضا میں ٹھہر گئے۔ چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں آہستہ آہستہ اٹھی اور اس کی طرف بڑھی۔ میرے قدم کانپ رہے تھے، مگر دل میں ایک عجیب سا حوصلہ بھی تھا۔ میں اس کے قریب جا رہی تھی، ہر قدم کے ساتھ میرا سانس بھاری ہو رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑا تھا، اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں اس کے بالکل قریب جا کر رک گئی۔ میرے اور اس کے درمیان بس چند قدم کا فاصلہ تھا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، آپ کون ہیں؟ کوئی جواب نہ آیا۔ ہوا چل رہی تھی، درختوں کے پتے ہل رہے تھے، مگر وہ خاموش کھڑا تھا۔ میں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور اس کے قریب جا کر ہلکے سے اس کے بازو کو چھوا۔ وہ جیسے ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اسے اپنی طرف موڑنے کی کوشش کی۔ میرا ہاتھ اس کے بازو پر تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میری سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ میں جاننا چاہتی تھی، یہی وہ لمحہ تھا جس کے لیے میں کئی دنوں سے بے چین تھی۔ میں نے اسے آہستہ سے اپنی طرف موڑا اور میری سانس وہیں اٹک گئی۔ میرے سامنے کوئی سایہ یا خوفناک وجود نہیں تھا، بلکہ ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں کے نیچے ہلکے نمایاں تھے، جیسے وہ کئی دنوں سے ٹھیک سے سوئی نہ ہو۔ اس کے ہاتھ میں وہی شاپر تھا جس میں وہ روز میرے لیے افطاری کا سامان رکھتی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ساکت رہ گئی، جیسے اسے امید ہی نہ ہو کہ میں جاگ رہی ہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوف آیا، پھر وہ نظریں جھکا کر پیچھے ہٹنے لگی۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر اس میں خوف نہیں تھا، بلکہ حیرت اور ایک عجیب سی پہچان تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کا چہرہ کہیں نہ کہیں مجھے جانا پہچانا لگا۔ میں نے اپنی یادوں کو کنگھالنا شروع کیا اور اچانک میرے ذہن میں ایک منظر بجلی کی طرح چمکا۔ یہ وہی لڑکی تھی۔ کچھ سال پہلے کی بات تھی، جب میں اور میرے شوہر ایک دن بازار سے واپس آ رہے تھے۔ سڑک کے کنارے ایک کمزور سی لڑکی بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے کپڑے بوسیدہ تھے اور وہ بھوک سے نڈھال لگ رہی تھی۔ کچھ اوباش لڑکے اسے تنگ کر رہے تھے اور وہ خوف سے سمٹی جا رہی تھی۔ میرے شوہر نے فوراً گاڑی روکی اور ان لڑکوں کو ڈانٹ کر بھگا دیا۔ میں نے اس لڑکی کو اپنے پاس بٹھایا اور اسے پانی پلایا۔ ہم اسے اپنے گھر لے آئے تھے۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور بامشکل بات کر پا رہی تھی۔ ہمیں پتہ چلا کہ وہ ایک عیسائی لڑکی ہے اور اپنے گھر سے بچھڑ گئی ہے۔ کئی دنوں سے بھوکی تھی اور کوئی سہارا نہیں تھا۔ میں نے اس کے لیے کھانا بنایا اور اسے اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ میرے شوہر نے اس کے لیے کپڑے خریدے اور اسے تسلی دی کہ اب وہ محفوظ ہے۔ ہم نے کافی کوشش کے بعد اس کے ماں باپ کو تلاش کیا اور اسے ان کے حوالے کیا۔
اس دن اس کی ماں باپ کی آنکھوں میں جو شکر تھا وہ میں آج تک نہیں بھول سکی۔ بعد میں بھی میرے شوہر نے اس کی مدد جاری رکھی، اس کی پڑھائی کے لیے پیسے دیے، اس کی یونیورسٹی کی فیس تک بھری تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے۔ وہ لڑکی ہر بار شکریہ ادا کرتی تھی، مگر ہم نے کبھی اسے احسان نہیں جتایا۔ ہم نے صرف انسانیت کے ناطے اس کا ساتھ دیا تھا، اور آج وہی لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، تم وہی ہو نا؟ وہ لڑکی رونے لگی۔ اس نے سر ہلا دیا اور میری طرف دیکھ کر بولی، میں آپ کو کبھی نہیں بھولی، میں آپ دونوں کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی، مگر جب میں نے آپ کے حالات دیکھے تو میں ٹوٹ گئی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے آہستہ آہستہ سب کچھ بتایا۔ وہ پڑھ لکھ کر ایک کامیاب وکیل بن چکی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت محنت کی تھی اور ہر کامیابی کے پیچھے وہ ہمیں یاد کرتی تھی۔ وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچی تھی تاکہ میرا شکریہ ادا کر سکے، مگر جب اسے پتا چلا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہے تو وہ اندر سے ہل گئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتی تھی، آپ کے سامنے آ کر آپ کا ہاتھ پکڑنا چاہتی تھی، مگر پھر مجھے یہ خیال آیا کہ میں ایک عیسائی ہوں، شاید آپ میری مدد قبول نہ کریں، شاید آپ کو برا لگے، اسی لیے میں نے چپکے سے آپ کی مدد کرنا شروع کی۔ میں روز آپ کے لیے افطاری رکھتی رہی تاکہ آپ بھوکھی نہ رہیں۔ اس کی بات سن کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے فوراً اسے گلے لگا لیا۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے کہا، میرے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ تم کون ہو اور کس مذہب سے ہو۔ تم میرے لیے وہی ہو جو پہلے دن تھی، ایک بے سہارا بچی جسے ہم نے سہارا دیا تھا، اور آج تم میرے لیے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی مدد ہو۔ وہ لڑکی بھی مجھے مضبوطی سے تھامے رو رہی تھی، جیسے برسوں کا بوجھ اتر رہا ہو۔ اس رات گورا قبرستان جو میرے لیے آزمائش کی جگہ تھا، وہی میرے لیے ایک نئی زندگی کی شروعات بن گیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، اب آپ یہاں نہیں رہیں گی، آپ میرے ساتھ چلیں گی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے قبروں کی طرف دیکھا، ان درختوں کی طرف دیکھا جنہوں نے میرے دکھ کو سنا تھا۔ پھر میں اس کے ساتھ چل دی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئی، ایک صاف ستھرا اور محفوظ گھر جہاں داخل ہوتے ہی مجھے ایک سکون محسوس ہوا۔ کئی دنوں بعد مجھے لگا کہ میں واقعی کسی جگہ کی ہوں۔ اس نے میرے لیے کپڑے نکالے، کھانا بنایا اور مجھے ایسے رکھا جیسے میں اس کی اپنی ماں ہوں۔ چند دنوں بعد اس نے کہا کہ وہ مجھے میرا حق دلائے گی۔ میں حیران ہوئی، مگر اس نے پورے اعتماد سے کہا کہ وہ اب وکیل ہے اور وہ میرے شوہر کی جائیداد سے میرا حصہ بھی مجھے دلوائے گی۔ اس نے کیس تیار کیا، عدالت کے چکر لگائے، ہر قدم پر میرا ساتھ دیا۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب مجھے میرا حق ملا۔ میرے سسرال والوں کو قانون کے مطابق مجھے میرا حصہ دینا پڑا۔ میں نے اس دن اللہ کا شکر ادا کیا اور اس لڑکی کو دیکھا جس نے میرے لیے سب کچھ کر کے دکھایا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دل سے دعا دی۔ وہ مسکرا رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ گورا قبرستان کی وہ تنہا راتیں اب ایک یاد بن چکی تھیں، مگر وہ یادیں مجھے یہ سکھا گئی تھیں کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ کسی نہ کسی کو وسیلہ بنا کر مدد ضرور بھیجتا ہے، اور کبھی کبھی وہ مدد اسی شکل میں واپس آتی ہے جسے ہم نے کبھی خود سہارا دیا ہوتا ہے۔ انسان کو کبھی کسی کی مدد کرتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سامنے والا کون ہے یا کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ صرف انسانیت کے ناطے اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی اور اللہ کسی نہ کسی شکل میں اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ مشکل وقت میں اللہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ کسی کو وسیلہ بنا کر مدد بھیج دیتا ہے۔ ہمیں دوسروں کے بارے میں تنگ نظری نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ اصل قدر انسانیت اور خلوص کی ہوتی ہے۔ یہ کہانی یہ بھی سکھاتی ہے کہ صبر اور یقین رکھنے والے لوگ آخرکار کامیابی اور سکون پا لیتے ہیں۔